बरकतन कलाम उल इमाम से 2-3 शेर अरे जिंदाबाद थोड़ा सा मिजाज बन जाए, उसके बाद कुछ कीमती बातें, फिर सलातो सलाम इंशाअल्लाह। क्योंकि मसरूफियत आप सब की है, सबको इंशाअल्लाह शिरकत। दिल को से खुदा जुदा न करे। वाह वाह जिंदाबाद। ये मेरे सुभान अल्लाह ना बोलो कि हम हुक लागे कि एक बज गवा। जैसे कहा आपने छोटा लड़का खड़ा हो तो बता से तो हम बैठा रहा तो कहता वाह 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 वाह, तो वही सहारे वो खड़ा है क्या करना तो तोहरे कम से कम वाह वाह कहा हो तो हम हो मतलब कुछ हिम्मत बात भाई खड़ा है तो अच्छा है। वाह वाह वाह। दिल को से खुदा जुदा न करे, दिल को से खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। ये वही है जो बख्श देते हैं, वही है जो ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुल्मों पे सजा न करे, कौन इन जुल्मों पे सजा न करे। और आला हज़रत सरकार कहते हैं ज़ौफ़ माना मगर ऐ ज़ालिम दिल, ज़ौफ़ माना मगर ऐ ज़ालिम दिल, कुल के रस्ते में तो थका न करे, कुल के रस्ते में तो थका न करे। और दिल का हाल चला हरम से मुझे, दिल का हाल चला हरम से मुझे, दिल का हाल चला हरम से मुझे। अरे तेरा बुरा खुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। और एक शेर है जिसको हम जाने कलाम कहते हैं, बाकी तो सारे अशार जाने कलाम है। क्या बात है, क्या कहना आला हज़रत सरकार ने उसमें चैलेंज किया हुआ है, वाह चैलेंज किया हुआ है। जो लोग अख्तियार नबी का इनकार करते हैं, नबी की शफात का इनकार करते हैं, तो आला हज़रत सरकार ने इस शेर में चैलेंज किया। क्या बात है। कहा कि भाई दुनिया में हमेशा तो रहना नहीं है, मिलोगे वहां सब लोग, फिर देखेंगे कौन मदद मांगता है कौन नहीं मांगता। क्या बात है। हश्र में हम भी सैर देखेंगे, वाह वाह वाह। हश्र में हम भी सैर देखेंगे, हश्र में हम भी सैर देखेंगे। मुल्क की राजुल से इल्तिजा न करे, मुल्क की राजुल से इल्तिजा न
گیا. مکتے پہ بول دیئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. لے رضا سب چلے مدینے کو, لے رضا سب چلے مدینے کو, لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. درود شریف پڑھے اللہم صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رب کا احسان و کرم کی اس نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام عطا فرمائے, اپنے پیارے محبوب کی مقدس سیرت طیبہ کی وہ عظیم خوشبو عطا فرمائی جو صبح قیامت تک کبھی مدھل نہیں پڑ سکتی. رب نے ہمیں اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی, اور ان نعمتوں میں جو دنیاوی اعتبار سے نعمتیں عطا ہوئی ہیں اس میں ایک نمایاں نعمت کا نام ہے نکاح, جس کو سرکار نے اپنی سنت قرار دیا اور ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے انحراف کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بندے کے لیے شکر کا مقام ہے, کیونکہ اس دنیا میں ہر ایک کو نبی کی سنت کی ادائیگی نصیب نہیں ہوتی. جسے مل جائے وہ اپنے آپ کو مقدر کا دھنی سمجھے کہ پروردگار عالم نے کم سے کم اسے اپنے محبوب کی سنت کو ادا کرنے کا موقع عطا فرما دیا. کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے طریقوں پر عمل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, لیکن اس دنیا میں سب سے بہتر طریقہ جو کل بھی تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا, وہ میرے مصطفیٰ کریم کا مقدس طریقہ ہے. ان کی مقدس زندگی کے وہ نقوش ہے جو صبح قیامت تک چمکتے رہیں گے, کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمایا, عظیم اپنا کلام عطا فرمایا, اپنے محبوب کی سیرت عطا فرمائی, دین اسلام عطا فرمایا, شریعت کا قانون عطا فرمایا. تو یہ وہ احسانات ہیں جس کا ہم اور آپ کبھی بھی کما حق ہو ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں, لیکن کم سے کم جب ایسے موقع آیا کرے کہ بندے کو نمایاں خوشیاں جب زندگی میں نصیب ہو تو اسے شکر کا سجدہ اس نیت سے ہونا چاہیے کہ میرے پروردگار تو نے کم سے کم اس لائق بنایا, اس قابل بنایا کہ آج میں تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کے لائق بن گیا. تیرے حضور شکر کا سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کرم تو نے کیا کہ کم سے کم کچھ گنہگار کو اپنے محبوب کی سنت کی ادائیگی کے لیے منتخب فرمایا. تو یہ شکر کا مقام ہے. اسی لیے شکرانے کا سجدہ ادا کرنے کے لیے دولہے کو مسجد بھیجا جاتا ہے. مسجد میں بھیجتے کہ نہیں بھیجتے جاتے ہیں. میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یہ صرف دولہے کے لیے نہیں ہے, بلکہ باپ بھی شکرانے کا سجدہ ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچ جائے. بیٹا تو اس لیے شکر کا سجدہ ادا کرے کہ رب نے اسے آج سنت مصطفی کے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی, اور باپ اس لیے شکر کا سجدہ اس کے بغل میں کر لے کہ میرے مالک کم سے کم تو نے جوان بیٹا وہ بھی دولہے کے جوڑے میں مجھ کو دیکھنا نصیب کیا, مجھے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی کہ اولادوں کی وہ تمام تر خوشیاں میری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں, اور آج اپنے بیٹے کو میں
اپنے ہاتھوں سے صحرا پہنا کر کے آج احباب کے ساتھ میں خوشیوں کے گیت گاتے ہوئے، خوشیوں کے نغمے چھیڑتے ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے آج ایک دوسرے سے گلے مل کر یہ اعلان کریں گے کہ میرا بچہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ میری نسلیں اب آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایک دوسرے کی چوکھٹ پر پہنچ کر کے محبت کا پیغام دے کر کے اسے قبول کرنا اور اپنے دہلیز کا مہمان بنا لینا، یہ بھی مقدر کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ذاکر بھائی ہمارے مبارکباد کے لائق ہے جو کہ ان اولادوں کی خوشیاں ملی اور اس کے بعد انہیں ان کی نگاہوں کے سامنے جوانی نصیب ہوئی، یہ الگ ان کو خوشیاں عطا کی گئی، اور جوانی کے ساتھ ساتھ آج نکاح کے اس عظیم سینے پر قدم رکھنے جا رہا ہے کہ جہاں پر دولہے کو یہ بشارت ملتی ہے کہ آج تم نے اپنا دین بھی مکمل کر لیا اور اپنے ایمان کا حصہ بھی کمپلیٹ کر لیا، کیونکہ تم نے دنیا میں کسی اور کے طریقے پر عمل کیا ہوتا تو یہ نعمتیں نصیب نہ ہوتی، کیونکہ نبی کا طریقہ تم نے اپنایا ہے تو نبی کے طریقے کو اپنانے کی برکت یہ ملی ہے کہ اب تمہارا دین بھی مکمل ہو گیا ہے اور تمہارے ایمان کے تمام تر اس کی نورانیت آج کمپلیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اب تک زندگی تنہا گزر رہی تھی، لیکن رب نے اب نعمت کے طور پر ایک اور ساتھی تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تو شکر کا سجدہ باپ کو بھی بنتا ہے اور ماں بھی گھر میں شکر کا سجدہ ادا کرے، کیونکہ ان سے پوچھو کہ اولادوں کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں، جنہوں نے ہسپتالوں کا چکر لگایا ہو، جنہوں نے نہ جانے کتنے مزاروں کا چکر لگایا ہو، نہ جانے کتنے تعویذ گردوں کا سہارا لیا ہو، اس کے بعد بھی آنگن میں اولادوں کی کلکاریاں نہ گونجی ہو، ان سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو رب نے تمہیں صاحب اولاد کیا۔ ایسے موقع پر بندے کو شاکر رہنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے خرافات میں پڑھ کر کے بعد اللہ اپنے مجلس کی برکتوں کا جنازہ نکال دے، نہ کہ دنیا کے بےہودہ خواہشات میں مبتلا ہو کر کے بعد اللہ سنت رسول کی برکتوں کو رخصت کروا دے، نہ کہ بےہودہ دنیاوی خرافات میں پڑھ کے، کیونکہ ہم وہ قوم نہیں ہے صاحب جو روڈ پر پردرشن کرے، ہم وہ قوم نہیں ہے صاحب جس کی ننگی ناک بھی چوراہے پر دیکھی جائے، ہم وہ قوم نہیں ہے صاحب جس کی عزتوں کا جنازہ نکالا جائے، بلکہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں ہیں۔ ہمیں صداقت کا دامن ملا ہے، عدالت کا دامن نصیب کیا گیا، ہمیں رب نے سخاوت و شجاعت کے دامن عطا فرمائے، ہمیں شہید وفا، شہید کرب و بلا کی مقدس سیرت عطا کی گئی ہے، ہمیں ولیوں کا سہارا دیا گیا، غوث اعظم جیسی ہستی ہم گنہگاروں کو عطا کی گئی، غریب نواز جیسی مقدس ہستی ہم گنہگاروں کو عطا کی گئی۔ تو یہ تمام تر نگاہیں آج بھی ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم ان کے اصولوں پر چلتے ہیں کہ نہیں، ان اصولوں کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو چمکدار بناتے ہیں کہ نہیں۔ تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے یارا کہ جب یہ خوشیوں کے موقع آئے تو گھر سے قدم نکلے تو جہاں یار مبارکباد دے، جہاں احباب گلے ملے، وہیں پر غریب نواز کی روح بھی خوش ہو جائے۔ آج عمل اس پر ہوا ہے جس کے لیے میں نے ہندوستان کا سفر کیا، جس کے لیے میں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمے کا نغمہ سنا کر کے دائرے اسلام میں داخلہ دیا، جس کو میں نے یہاں سے لے کر کے پشاور سے دلی اور دلی کی زمین سے لے کر کے اجمیر معلیٰ کی سرزمین تک اور ان تمام پرپیچ راستوں پر چلتے ہوئے خاردار وادیوں سے گزرتے ہوئے میں نے درد بھی سہا ہے اسی ہندوستان میں دین کے لیے، میں نے دشمنوں کی پنکتیاں بھی سنی ہے اسی ہندوستان کے دین کے لیے، میں نے نہ جانے کتنوں کے تانے سنے ہیں اسی ہندوستان کے دین کے لیے۔ ماشاءاللہ اسی ہندوستان میں وہ قربانیاں جو غریب نواز سرکار کی مقدس ہستی نے ہم گنہگاروں کے لیے دی ہو،
نہ جانے کیسے کیسے طوفانوں کا سامنا ہوا، نہ جانے کیسے کیسے اوباد جادوگروں کا سامنا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سینہ سپر ہو کر کے ہر آنے والی مصیبت کا مقابلہ کرتے رہے، امتحانات کا مقابلہ کرتے رہے۔ تو کم سے کم یہ عمل ہم سے ہونا چاہیے کہ ہم جب اپنے بیٹے کو دولہے کے جوڑے میں ملبوس کر کے اس کے سر پر خوشیوں کا صحرا سجا کر کے نکلے تو جہاں لوگ مبارکباد دے رہے ہو وہیں پر بغداد کے دولہا غوث اعظم کی روح بھی خوش ہو رہی ہے کہ میرے نانا جان کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، میرے بابا جان کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہونے پائے صاحب کہ ولیوں کی روحوں کا خوش ہونا تو دور کی بات، آئی ہوئی برکتیں بھی چوکھٹوں سے واپس چلی جائیں۔ ایسی کھلاؤنی حرکتیں ہم سے صادر نہیں ہونی چاہیے کہ آئی ہوئی برکتیں بھی چوکھٹ سے لوٹ جائیں صاحب، رحمتوں کے فرشتے رخصت ہو جائیں، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا جس مجلس سے نکاح میں حرام کاریوں کا معاذ اللہ سہارا لیا وہاں سرے سے نکاح کی روح رخصت ہو جاتی ہے، اور سرے سے نکاح جو صوفیہ کے نزدیک ہے وہ منعقد ہی نہیں ہوتا ہے، زندگی بھر معاذ اللہ بدخیری ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے۔ اس لیے کیونکہ تمہیں اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے دین کے نام پر بلایا گیا ہے، شریعت کے نام پر دعوت دی گئی ہے، اس عمل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اچھا سا رشتہ دیکھ لو، یہ رشتے تلاش کرنا، اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا، یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اچھے لوگوں کو تلاش کر کے بھائی سیدہ کے نکاح کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہوا اس میں پہلے رب کا انتخاب ہے، بعد میں نبی کا انتخاب ہے، تو اچھی ذاتوں کا انتخاب کرنا یہ سنت خدا بھی ہے، سنت رسول بھی ہے۔ تو پہلے اچھا انتخاب کرو، ایمان و عقیدے کی جانچ کرو، اس کے بعد جب یہ منتخب ہو جائے، رشتہ طے ہو جائے، تاریخیں رکھ دی جائے، تو ایسے ایک جو ہے اس حساب سے تیاری کرو کہ یہ لگے کہ مسلمان کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کیونکہ یہ نکاح صرف دولہا اور دلہن کے جوڑوں کے بن جانے کا نام نہیں ہے، یہ نکاح صرف گھر میں بہو لانے کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح باطل کے منہ پر آج بھی تماچا ہے۔ نکاح علامت اسلام بھی ہے، مسلمان بھی ہے، نکاح پرچم اسلام کو بلند کر دینے کا نام ہے، کیونکہ دنیا آج بھی یہاں سے لے کر کے مغربی دنیا تک، یورپ کے تمام تر تاریخ گلیوں تک جو پاپی صدائیں گونج رہی ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے جو ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جیسے ایک کھلونے رشتوں کو جنم دیا، اور سمندروں کے کنارے بے کپڑے جو ہے ننگے پڑے ہو کر زناکاریوں کو انہوں نے عروج دیا، اور وہاں تک کہ معاذ اللہ اب تو اویو کر کے وہ جو آفس کھلتی ہے شہر شہر میں، وہ جو ہے او مائک وہ کر کے نہیں آفس کھلتی ہے، لکھنؤ میں کتنی آفسیں کھلی ہیں، یعنی ہم نے کہا تھا بیچ میں لکھنؤ ہی کے جلسے میں کہ ہم نے کہا اوے نہ لکھو ذلیلو، اس کے اوپر لکھو یہ زنا کا اڈا ہے، یہ حرام کاریوں کے اڈے ہیں، جہاں پر آدھار کارڈ جمع کروا کر کے ایک غیر کی لڑکی غیر کا لڑکا جنہیں ملنے کے لیے روم فراہم کیے جاتے ہو، ایسی آفسیں شہر شہر میں کھولی جا رہی ہے۔ یہ یہودیوں کی چالیں ہیں کہ زناکاری کو عام کر رہے ہیں، اور اس طریقے پر معاذ اللہ نہ باپ بیٹی کا رشتہ بن سکا، نہ بھائی بہن کا رشتہ پاکیزہ رہ سکا۔ زناکاریوں کو دنیا کل سے جو ہے پچھلی تاریخوں سے ہی نہیں، جب سے دنیا میں ان کے سر اٹھے ہیں آج تک ان چیزوں کو عام کرنے کی ناپاک سازشیں ہیں۔ اسی لیے اگر اچھی چیزوں کے اشتہار ہو تو اسے نوچا جاتا ہے، لیکن سرکاری دیسی شراب ٹھیکہ یہ فخر کے ساتھ بورڈ لگائے جاتے ہیں،
تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت. آج دنیا کے جانے، اسی لیے آج جو ہے ذلیل دنیا نے معاذ اللہ نکاح کو مہنگا کروا دیا، جبکہ اسلامی پالیسی یہ تھی، نبی کی حکمت عملی یہ تھی کہ نکاح کو اتنا سستا کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. کیا کہنا نبی کی اپنی حکمت عملی ارشاد فرمایا کہ نکاح کو اتنا سستا کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. لیکن آج دنیا نے اس کا الٹ کرنا شروع کیا اور معاذ اللہ نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا کہ آج ذلیلوں کی نگاہوں میں زنا آسان ہو گیا. نکاح کو اتنا کٹھن کر دیا. یہ صرف مسلمانوں ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو مہنگا کرنے میں ساری قومیں شامل ہیں. ہم لوگ تو ہے نقل کر کے ادھر بہ گئے 15-20 سالوں میں، نہیں تو ہمارے یہاں ایسی چیزیں تھی نہیں. ہر قوم اس میں شامل ہے. آج صرف انگوٹھی پہنائی کی رسم میں، ابھی حال ہی میں ویڈیو وائرل ہوئی تھی، انگوٹھی پہنائی کی رسم میں صاحب صرف 50 کروڑ روپے 500 کی گردی بچھی ہوئی تھی. ایسے رشتے بک رہے ہیں، مارکیٹنگ ہو رہی ہے. دو لڑکے اگر رکھ لیے تو وہ کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھ چکا. ہاں، 4 ویلر ہم نہیں نکلوائیں کہ 2 لڑکے ہیں ان کو تو ملے گا. یہ سسٹم بنا ہے. دہیج کے انبار ایسے غریبوں کے سروں پر لا کر کے رکھ دیے گئے کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا غریب. آج بھی ہسپتالوں میں بیٹیوں کو چھوڑ کر بھاگنے کی ناپاک رسمیں جاری ہے. اگرچہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی کہ حمل کی چیزوں کو اوپن نہیں کیا جائے گا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہ جرم ہے الٹرا ساؤنڈ میں یہ ظاہر کرنا، لیکن اس کے بعد بھی خفیہ تدبیروں سے اگر پتہ لگ جاتا ہے تو آج بھی حمل میں بیٹیوں کو زہر کا انجیکشن دینے کی رواج جاری ہے. آج بھی بیٹی پیدا ہو گئی حمل میں تو نہ بتایا کسی نے، لیکن بیٹی پیدا ہو گئی تو ہسپتال میں چھوڑ کر بھاگنے والوں کی بھی لسٹ موجود ہے. کیا بات ہے، کیا اناتھالیہ آشرم میں آج بھی صاحب ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں جن غریبوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہماری ماں کون ہے، ہمارا باپ. قصور صرف ان کا یہ تھا کہ وہ بیٹی بن کر کے آئی تھی. تو دنیا نے آج ان رسیوں کو جکڑنے اور ان بندھنوں کو ٹائٹ کرنے کی ناپاک سازشیں رچی. بھائی جس چیز کو ہم نے جوڑ کر کے اتنا لمبا کر دیا ہے کہ ایک نارمل آدمی اس تعلق سے سوچنے پر بھی اس کے دم گھٹنے لگتے ہیں. لمبا کر دیا. باراتی کتنے آئیں گے؟ اب ہمارے یہاں تو بھائی رواج ہے، خالی اپنے رشتے دار جو ہے ملا کر کے 150 ہو جاتے ہیں. باقی گاؤں علاقہ ہے، عالم علماء ہے تو کم سے کم 200-250 تو رہیں گے. یہ تو نارمل چیز ہے، ظاہر ہے. کھانے کا مینو بتایا جاتا ہے. دیکھیے 4-5 فرائی کر دیجیے گا، اسٹارٹر دیکھ لیجیے گا تھوڑا قاعدے سے رہے، کاجو بادام دیکھ لیجیے گا کیڑے وڑے نہ لگے ہوں، اور جو کوٹا والا کاجو نہیں چلے گا، بندھا والا دیکھیے گا پیکٹ کا اچھا SIS کا ماڈل ہے. تو یہ مینو تیار ہو گیا. فش فرائی الگ ہے، چکن فرائی الگ ہے. اور اب سادہ چاول تو کچھ ایسے کر دیجیے گا، اور تو دوسری چیز ہے مٹر وٹر جہاں چھولا بنتا ہے اس میں کر دیجیے سادہ چاول، باقی بکرے کی بریانی شامل کر لیجیے. تو اسٹارٹر اتنے تیار ہو جاتے ہیں کہ آدمی مین مینو پر پہنچنے سے پہلے تھک جاتا ہے. اتنے کھانے بنے کہاں سے صاحب؟ بارات تو آئی 2 گھنٹے چلی گئی. اتنے کھانے بنے کہاں سے اس کا کسی نے پتا نہ لگا. ماں نے اپنے باپ داداؤں سے جو زیور اکٹھے کیے تھے یا شوہر کی کمائی سے بنوائے تھے، زیور کو گروی رکھ کر کے پاپی لوگوں کا پیٹ پالا گیا. زمین گروی رکھ کر کے یہ کھانے کے مینو کی فرمائشیں پوری کی گئی. اور سب سے بڑی حرام کاری جو سوار ہے، سود پر پیسہ اٹھا کر کے خواہشات کو پورا کرنا. پھر ادا کرتے کرتے
जो है उम्र गुजर जाए। सूद ब्याज पर पैसे उठा लिए गए कि 2-3 लाख उठा लो, कम से कम मौके पर इज्जत बचाओ। हमने कहा ये हरकतें कहां से आ गई साहब? 150-200 बेटी के यहाँ किसने लाकर इकट्ठा कर दिया? हाँ, बेटे वाले का जिगरा था तो अपने दस्तरखान पे 500 लोगों को खिलाता, कोई मना करने वाला नहीं था। बेटी की चौखट पर उतने पहुंचते कि कम से कम 1 गिलास पानी और 1 लुकमा खाना लेकर के शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा बुलंद करते। एजाबो कबूल होगा, बेटी रुखसत होती और ये कहते कि तुमने 17-18 साल की बेटी पाल कर दे दी है, यही सबसे बड़ा जहेज है। हमें लोहे लक्कड़ और कबाड़ नहीं चाहिए। और इसमें हमारे जाकिर भाई ने बताया कि सिर्फ वहाँ के लोगों ने कहा कि लड़की आलिमा है, पढ़ी लिखी है। हमने कहा फिर किसी चीज का मुतालबा नहीं है, सिर्फ लड़की रुखसत कर दो, यही सबसे बड़ी नेमत है। हमने कहा रिस्क देने वाला रब, कमाई में बरकतें देने वाला रब, तुझे मालदार करने वाला रब, वो चाहेगा तो तू मालदार होगा। ससुराली धन से कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं बन सकता है। इसलिए जुल्म की गिरहें कमजोर कर दो, जुल्म की रस्सियां तोड़ दो और एक दूसरे को अपना भाई समझकर, दुश्मन समझकर नहीं कि आए हैं कसर निकाल कर जाएंगे नहीं। भाई ये ख्वाहिश होती है, क्या कहना? भाई लड़के वाले पहुंचे बारात लेकर के, तो तमन्ना ये होती है कि लड़की का बाप और उसके कुछ रिश्तेदार आएंगे सेहरा पहनाने, इस्तकबाल होता है, वेलकम स्वागतम वाला इस्तकबाल करेंगे, सबको सेहरा पहनाएंगे। और ये लोग बिल्कुल जो है सीधा, पहले तो 1-आध इंच की कमजोरी थी, लेकिन अब मजीद पूरे फुल शबाब पर, और सेहरा पहन के यूं मतलब एंट्री मारेंगे कि जैसे अब ये कारगिल फतेह के क्या है, एंट्री मार। हमने कहा अगर उस तरफ से हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि बेटे का बाप सेहरा लेकर पहुंचता हाय हाय और कहता जरा जो मेरी बहू बनने वाली है, जिसने 18 साल तक अपने पेट के लुकमों को काट कर एक शहजादी पैदा कर दिया, एक शहजादी को बनाने में कामयाबी हासिल की है, बुलाओ खुशनसीब बाप को। आज मैं उसके गले में सेहरा डालकर इस्तेमाल करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ समाज को कि तुमने बेटी पालकर कोई जुल्म नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि तूने बेटी पालकर अपने मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत अदा की, तूने बेटी पालकर अपने नबी की सुन्नत को अदा किया। आज सेहरा तुझे पहनाया जाएगा और मुबारकबाद हम देंगे और कहेंगे आप इत्मीनान से मेरे साथ बैठकर खाना खाएंगे। क्या बात है, क्या कहना है? रहा लोगों के देखने का मामला, तो हमारे नौजवानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, क्या बात है? साथ में आए हैं 40-50, अभी 10 नौजवानों को हम अपने घर से खड़ा कर देंगे। आधे घंटे का काम है, सब तक पानी भी पहुंच जाएगा, सालन भी पहुंच जाएगा, इत्मीनान से मेहमान नवाजी भी हो जाएगी, हाथ खुदा रुमाल से साफ भी करवा दिया जाएगा। और ये जब ये हमारी तरफ से पहल हो और बेटी के बाप का इस्तकबाल हो जाए, या हमारे चंद नौजवान हमारी तरफ से जो गए थे वो खड़े होकर लोगों को पानी पिला दे, खाना खिला दे, बाद में बैठकर अपना साथ में दूध खा ले और इज्तिमाई दुआ हो जाए, तो साहब अस्पतालों के कत्ल बंद हो जाएंगे। बेटी 4 बेटियां जिसके पास होगी वो खुदकुशी की प्लानिंग नहीं करेगा, बल्कि वो समाज में सीना कुशादा करके चलेगा कि आज भी
खातून जन्नत की सीरत पर चलने वाली कौम मौजूद है। आज भी सैयदा के चादर ततहीर की खुशबू दुनिया में महसूस की जाती है। आज भी नबी की सुन्नतों को जिंदा करने वाले लोग मौजूद हैं। आज नबी की सुन्नतों को जिंदगी दे करके उस पर चलने वाले, अमल करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए साहब कि हम निकले तो वलियों की रूहें भी खुश हो जाए। मेरे सरकार तुर्बत अनवर में देखकर गुलामों को मुस्कुरा दे कि वाह मेरे गुलाम, अन्निकाहो मिन सुन्नती, 1450 साल का अरसा गुजरने को है जो दुनिया में गूंजा था, आज भी उसकी गूंज बाकी है और कयामत तक इसकी गूंज चलती रहेगी, क्योंकि मेरी उम्मत बेवफा नहीं हो सकती है, मेरी उम्मत गद्दार नहीं हो सकती है, मेरी उम्मत कभी भी इस जुल्म से समझौता नहीं कर सकती है, मेरी उम्मत कभी किसी जालिम के आगे घुटने नहीं टेक सकती है। ये जान तो दे सकती है लेकिन अपने नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह। तो ये हमारी सिर्फ रिश्तेदारी नहीं साहब, तहरीक है। क्या बात है, क्या बात है? ये निकाह की मजलिस कायम करना ये हमारी एक तहरीक है, ये भी तबलीग का एक जरिया है। वाह वाह। तबलीग दीन का ये भी एक जरिया है कि तुम दूल्हा बना करके वो रुखसती करवा दो, खाने का वो सिस्टम चला दो कि लोगों को देख करके मदीने का दस्तरखान याद आ जाए, लोगों को देख करके नबी के सुन्नतों हरी वो मुकद्दस पहाड़ों का वो जमाना याद आ जाए कि जहां साहब चलते थे और लोगों को मोहब्बत से बिठाते थे, हाथ धुलाते थे और सामने मिट्टी का बर्तन लगाते थे और एक आदमी सबको सालन देता था, फिर एक आदमी सिरे पर खड़े होकर कहता था पंचो साहिबो बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना शुरू करो। सबको मालूम होता था कि ये है दूल्हे का बाप, ये है दुल्हन का बाप, इसने दावत दी थी, सब गले मिले मुबारकबाद दे। अच्छा, हमने उस मकसद को हटा दिया, हमने उस मकसद को हटा दिया चंद लोगों की ख्वाहिशों से। नहीं, हम जो है खतने के मौके पर आलिम को याद करें, अकीके के मौके पर उलमा को याद करें, नजरियाए जाए चुड़ैल पकड़ लिए या रात में चौक के बिस्तर पर पेशाब के मारे तो आलिम का याद करें, बौराए जाए तो हुक्म ना सुने तब वो आलिम मौलाना की याद करें। हजरत का तो कुछ कटवा देते, सोए ना देते, इतना खून पहुंचा था। अगर ताबीज हजरत गरम में यहाँ भर के रखे तो बांट दिए, एक दिन में खत्म हो जाए। तो हर मौके पर हम आलिम उलमा को याद करें, लेकिन जब शादी के तारीख रख जाए तो फिर हम केहू सुनने के लिए तैयार। अब हम आलिम उलमा की सुनेंगे नहीं। अभी सादुल्ला नगर के उधर जो है एक गांव में पहुंचना हुआ जलसे में, लोगों ने कहा कि हजरत कुछ बोल दियो, गंगा वाले मौलाना लोग के बाइकाट कर दिए। सीजन में शादी में मौलाना लोग के बाइकाट कर दिए। हमने कहा क्या हुआ था? कहा कि वो 4-5 तवायफ लाए थे नचाने के, हम लोगों ने मना किया तो कहा कि ऐसा करो तवायफ का नाचे जो मौलाने लोग का हटाए थे ऐसे। एक आदमी शादी में शिरकत होनी थी, हमने उसको मना किया, हमने कहा कि देखो गाजा वाजा न ले जा। तो कहे हजरत आधा घंटा मौका है, आप थोड़ा सा हट जाओ, खाली आधा घंटा खाली मौका दे दिया हजरत। हमरे खौफ कस के छटपटाए का अपनाए का खचकुराए जाइए और तुरंत जानवी हो जाइए, खाली तो बगलियाए जाओ। हमने बिल्कुल बेताब परेशान। तो इब्लीस अपनी शरारतें करने के लिए पूरे तौर पर, भाई इब्लीस ऐसे जाहिर में तो उतरी नहीं, गेहूं खोपड़ी बैठ के आई। भाई जब दारुल नदवा में पहुंच सकता है तो तोहरे कौन खेत के मूली क्या वहां मशवरा, भाई नबी के कत्ल का मशवरा इब्लीस दिलवा सकता है, तो क्या तुम्हारे ईमान के जनाजे निकालने के लिए इब्लीस मशवरा नहीं दे सकता? तो किसी के सर पर सवार होकर के आता है और चंद मिनटों में बरकतों का जनाजा निकल जाता, खैरातों का जनाजा निकल जाता, सारी चीजें
ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جو کام کیا گیا ہے نا، یہ دن بھی یاد ہوگا، یہ باتیں بھی یاد ہوگا. یہ جو کام ہوا ہے صاحب، یہ علماء کا چہرہ بھی یاد رہے گا. آج ہم اور آپ ہیں، یہ علماء ہے، کل کو ہم اور آپ نہیں رہیں گے. لیکن یہ نسلیں جو اٹھے گی نا، تو 10-20 سال کے بعد بھی یہ منظر یاد ہوگا. کیا بات ہے. حافظ صفی اللہ صاحب ادھر بیٹھے نقابت کر رہے تھے کہ میں نے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کیا اور محفل رسول کا انعقاد کیا. ارے ایک عالم بستی سے گزر جائے تو عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں. اتنے علماء جہاں اکٹھا پہنچ کر محفل رسول میں شرکت کیے ہو، ان کی برکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. جب سوچو گے، کیونکہ نیکیاں کرنے سے پہلے کمزوری ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اچھڑنا پچھڑنا ہوتا ہے. نیکیاں کرنے سے پہلے بہت کچھ ہوتا ہے، اسے افسوس بھی ہونے لگتا ہے، اسے پژمردگی بھی آتی ہے. لیکن جب نیکیاں ہو جاتی ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہے کہ ہم نے جو کیا وہ سب سے بہتر کیا. لیکن برائی کرنے میں معاملہ یہ ہوتا ہے، برائی کرنے سے پہلے خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک الگ سے امنگ بھی ہوتی ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، قدم بھی تیز چلتے ہیں، پھرتی بھی ہوتی ہے، آنکھیں بھی کھلی رہتی ہے برائی کرنے سے پہلے. لیکن جب برائی ہو جاتی ہے تو پھر صرف لعنت کے سوا کچھ نہیں بچتا ہے. جو لوگ ناچ کر کے 3 کلومیٹر جا کے بارات میں پہنچتے ہیں، جب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ دیکھنے لائق ہوتا ہے صاحب جیسے 50 جوتے برسے ہو. لیکن جو نبی کی نعتیں پڑھ کر پہنچا ہو اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے. اور یہ خوشی صرف یہیں تک کے لیے نہیں ہے بلکہ قبر میں بھی جگمگاہٹ ملے گی، حشر میں بھی فخر نصیب ہوگا. اور نبی کے سنتوں پر عمل کی بنیاد پر انشاءاللہ نبی کی معیت میں داخلے جنت بھی نصیب ہوگا. یہ تمام تر فخر کی چیزیں ہیں، کیونکہ نعمت رب نے اولاد کی نعمت دی، دوسری نعمت اسے جوانی کی نعمت دی، تیسری نعمت اسے نکاح کے لائق بنایا. کیا بات ہے. آخری جملہ دے رہا ہوں، نہیں تو بارات یہیں سے نکلے. میں سویرن بارات ہے. آخری جملہ دے رہا ہوں، آخری جملہ. میں دیکھیے، بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹا جوان ہو جائے، لیکن نکاح کے لائق بھی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. کیا بات ہے. کیا کہنا. بیٹا پیدا ہونا، جوان ہونا اور ہے، نکاح کے لائق ہو جانا اور ہے. آپ چلتے پھرتے دیکھتے ہوں گے بستیوں میں، ہٹھا کٹا ہے، جوان ہے، ڈھیل ڈھول اچھے ہیں، کٹکاٹھی کا بہتر ہے، خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں، لیکن دماغی سنتولن صحیح نہیں. دماغ بیکار ہو گیا، پاگل گھوشت کر دیا گیا. تو پیدا ہوا، جوانی بھی ملی، حسن بھی ملا، طاقت بھی ملی، قوت بھی ملی، لیکن اب عمر بھر کوئی نکاح نہیں کر سکتا. دماغ فیل ہو گیا، دماغ فیل ہو گیا. اب ایسے پاگل سے کون اپنی بیٹی کا رشتہ کرے گا؟ تو اب پوری عمر اس کی گزر جائے گی، نکاح نہیں کر سکتا. تو پیدا ہونا، جوانی ملنا، حسن ملنا، طاقت ملنا، دولت ملنا ایک طرف، لیکن مصطفیٰ کریم کے سنتوں کی توفیق مل جائے یہ سب سے بڑا کرم ہے. اس دنیا میں پروردگار عالم نے بچپنا بھی عطا فرمایا، پھر وہاں سے جوانی تک پہنچایا، قوت و طاقت بھی عطا فرمائی، حسن بھی عطا فرمایا، دولت بھی عطا فرمائی، اور اس لائق بنایا کہ مولا نے اپنے محبوب کی سنت یا
मुनाकिद करने का मौका भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो ये शुक्र का मकाम है। रब ने फरमाया तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मैं उस नेमत को और बढ़ा